السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کے حالات پہلے کافی خراب تھے، طرح طرح کے مسائل کا شکار تھے، بے روزگار تھے اور کافی جگہ سے کاروبار کیا اور نقصانات اٹھا چکے تھے۔ مسائل وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے بعد تو وہ بڑی اچھی حالت میں تھے، چہرے سے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، صاف ستھرا لباس اور چہرے پر خوشی کے آثار تھے، خوشحالی کے آثار تھے۔ پوچھا تو وہ واقعہ بتانے لگے کہ کس طرح ان کی حالت بدلی۔ معزز سامعین کرام، کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ایک صاحب نے مصافحہ کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد چند منٹ کے لیے ملاقات کا وقت مانگا۔ مجھے کہیں جانا تھا، اپنے تقاضے کو مؤخر کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ چند منٹ حقیقت میں چند منٹ نہیں ہوتے بلکہ گھنٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ فرمانے لگے کہ میں گریجویٹ ہوں، اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود نوکری نہیں ہے۔ کئی اداروں اور فرموں میں، جن میں سے کچھ سرکاری، کچھ نیم سرکاری اور کچھ پرائیویٹ ہیں، سب میں جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن کہیں بھی بات نہیں بنی۔ انٹرویوز میں کامیاب ہوا، ان کی شرائط پر پورا اترا، لیکن کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا، جاب نہیں ہوئی۔ مجھے آپ بھی بتلائیے کہ اتنی تعلیم اور تعلیم پر اتنے اخراجات برداشت کرنے کا کیا فائدہ ہے جب نوکری ہی نہیں مل رہی؟ اس سے بہتر تو انسان پڑھے ہی نہ اور تعلیم ہی حاصل نہ کرے۔ بیچارے بہت پریشانی کی حالت میں تھے، جو کچھ منہ میں آیا کہتے چلے گئے، بہت کچھ ٹھیک غلط کہتے رہے۔ جب ان کی ساری بھڑاس نکل گئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ محترم، آپ نے ان سب کوششوں کے ساتھ کوئی نفل دعائیں، صدقات وغیرہ کی ہیں؟ تو جواب انکار میں تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا، دیکھیں، ہمیں اللہ کی ذات کی طرف سے سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات کے حل کے لیے اس کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے معاملات میں آنے والی رکاوٹوں کی دوری اور خاتمے کے لیے صدقات اور خیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور بارگاہ الہی میں اپنی درخواستوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں اور کلاموں کا سہارا بھی لینا چاہیے، اور اسباب کے درجے میں وظائف کے ساتھ مختلف اعمال بھی کرنے چاہیے۔ معزز سامعین کرام، میں اس نوجوان کو سمجھانا چاہتا تھا، وہ ان کی سمجھ میں آ چکا تھا، اس لیے کہ تعلیم یافتہ تھے اور پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا عام لوگوں کی نسبت ذرا آسان ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ میں کیا کروں؟ تو عرض کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، کرنے والی ذات تو رب کریم کی ہے۔ رب کریم سے دعا مانگنا شروع کریں اور اسباب کے درجے میں یہ وظائف کریں، انشاءاللہ العزیز اچھی نوکری ملے گی اور کاروبار بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہی میں نے وہ وظائف کیے اور ان کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا فون آیا کہ ان کی ایک سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر نوکری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارٹ ٹائم کوئی کاروبار کیا تھا، وہ بھی چل پڑا ہے، اور حالات وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب اس شخص سے پوچھا کہ کون سے اسباب آپ نے اختیار کیے، کون سے وظائف آپ نے کیے، کس طرح ان کے حالات بدلے، تو انہوں نے یہ والے وظائف یہ بتائے ہیں۔ سامعین کرام، آپ بھی ان وظائف سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن استغفار بکثرت پڑھتا تھا، سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں ہر ٹائم استغفار پڑھتا تھا
اور صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح سورۃ فلق کی کرتا تھا۔ سورۃ فلق 30ویں پارے کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح سورۃ فلق کی میں کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حالات اس طرح بدلے اور رزق اس طرح ملا کہ جس کا میں نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ ہر طرف سے رزق اسباب جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہر طرح کی بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، دشمنوں سے بھی نجات ملنا شروع ہو گئی، ہر طرح کے حاسدین سے حفاظت ہونا شروع ہو گئی، فراغی رزق اتنا ہوا کہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، ہر طرح کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی وظائف جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ کریں۔ یہ وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں تاکہ جو بے برکتیاں اور نحوستیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہیں، ان سے نجات مل جائے۔ اگر کسی طرح کا جادو سحر ہے، نظر بد کا شکار ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اگر کوئی اور مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، نماز کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہا کریں۔ معزز سامعین کرام، تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، خاص طور پر رزق جو ہے وہ بے انتہا جو ہے کھل جائے گا، بے انتہا مال و دولت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک نہایت ہی اچھا وظیفہ جو ہے پتہ لگا ہے اور اس سے بھائیوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، آپ بھی فائدہ حاصل کریں۔